أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے خدام الحمدیہ جرمنی کووڈ کے جو وبا تھی اس کے بعد دوسرا عام اجتماع خدام الحمدیہ منعقد کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہر لحاظ سے ببرکت فرمائے۔ صدر صاحب خدام الحمدیہ نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ وہ پیغام جرمنی خدام الحمدیہ کے لیے میں دوں۔ پہلے تو ان کی خواہش تھی کہ خود آؤں، لیکن مصروفیات کی وجہ سے خود آنا تو مشکل تھا۔ باوجود خواہش کے میں ایک عرصے سے جرمنی نہیں جا سکا، اور جرمنی کی جماعت اللہ تعالیٰ کے فضل سے اور نوجوان خاص طور پر اللہ تعالیٰ کے فضل سے اور بچے بھی اخلاص و وفا میں بہت بڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ نوجوانوں میں بھی اور بچوں میں بھی اخلاص اور وفا کی یہ روح ہمیشہ قائم رہے، اور جہاں وہ جماعت کے لیے اپنا وقت دینے والے ہوں، اپنی روحانی اور علمی ترقی کے لیے کوشش کرنے والے ہوں، وہاں خلافت کے ساتھ بھی اخلاص و وفا کا خاص تعلق رکھتے ہوئے بڑھتے چلے جانے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے خدام الحمدیہ جرمنی میں خلافت کے ساتھ بڑی وفا کا تعلق ہے۔ لوگ یہاں مجھے ملنے آتے ہیں، بھائی نوجوان بھی ملنے آتے ہیں، اور ان میں دیکھتا ہوں کہ خاص تعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ جیسا کہ میں نے پہلے کہا اس تعلق کو بڑھاتا چلا جائے۔ ہمیشہ یہ یاد رکھیں کہ اجتماع کا مقصد دینی، علمی، اخلاقی اور روحانی ترقی ہے۔ صرف اسپورٹس کے ایونٹ کرنا یا کھیلوں میں حصہ لینا یا بعض معمولی پروگرام کر لینا وہ مقصد نہیں، بلکہ اصل مقصد یہ ہے کہ نوجوانوں کی بھی اور بچوں کی بھی اخلاقی اور علمی ترقی ہو، اسی طرح روحانی ترقی ہو، دین میں بڑھنے والے ہوں۔ بس اس بات کو ہمیشہ سامنے رکھیں۔ یہ وہ مقصد ہے جسے ہر خادم اور طفل کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ اور جب یہ مقصد سامنے ہوگا تو پھر بیعت کا بھی حق ادا کرنے والے آپ لوگ ہوں گے۔ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام سے بیعت اس لیے کی ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں اسلام کی تجدید کے لیے بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے قرآن کریم ہمارے پاس موجود ہے۔ قرآن کریم کی حقیقی تفسیر اس زمانے میں ہمیں حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے ہی سکھائی ہے اور بتائی ہے۔ بس ہمیشہ یاد رکھیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے ساتھ عہد بیعت کو ہم نے نہ صرف پورا کرنا ہے بلکہ انتہائی کوشش سے اور پورے اخلاص سے اور وفا سے اسے نبھانے کی کوشش کرنی ہے، تاکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق اور اللہ تعالیٰ کے وعدوں کے مطابق جو آنے والے مسیح موعود نے کام سر انجام دینے تھے
ہم ان میں معاون و مددگار بن سکیں۔ اگر ہم یہ نہیں کر رہے تو ہمارے اور غیر میں کوئی فرق نہیں۔ حضرت مسیم علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ خدا تعالیٰ تم میں اور تمہارے غیر میں ایک فرق چاہتا ہے۔ بس ہر احمدی نوجوان کو، ہر احمدی بچے کو جو ہوش و حواس میں ہے، بلکہ ہر احمدی فرد کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہم میں اور ہمارے غیر میں ایک فرق ہو۔ اور فرق کیا ہے؟ خدا تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنا۔ بس ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہمارا ہر عمل خدا تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے ہونا چاہیے، اور اس کے لیے ہمیں بھرپور کوشش کرنی چاہیے۔ حضرت مسیح علیہ والسلام نے مختلف مواقع پر جماعت کو نصائح فرمائی ہیں، اور آپ نے یہ توقع اور امید رکھی کہ میری جماعت کے لوگ ان باتوں پر عمل کرنے والے ہوں تاکہ میرے آنے کے مقصد اور میری بیعت کے مقصد کو پورا کرنے والے بنیں۔ بس آپ لوگ جو نوجوانی کی عمر میں ہے، 15 سال کی عمر میں ایک خاص جوش ہوتا ہے کسی بھی کام کو کرنے کا، اس میں ایک جوش کے ساتھ، ایک لگن کے ساتھ، وفا کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اس بات کو پورا کرنے کی کوشش کریں کہ ہم نے حضرت مسیح علیہ السلام کے مشن کو پورا کرنا ہے، اور وہ تبھی پورا ہوگا جب ہم اللہ تعالیٰ کے حکموں پر عمل کرنے والے ہوں گے، اس کی رضا کو حاصل کرنے والے ہوں گے۔ مختلف مواقع پر نصیحت کرتے ہوئے حضرت مسیح علیہ السلام نے مثلا ہمیں فرمایا کہ تم آپس میں پیار اور محبت اور اتفاق پیدا کرو۔ جماعت کے اندر اتفاق اور محبت اور پیار کی فضا ہی ہے جو جماعت کو جماعت بناتی، ورنہ متفرق قسم کے خیالات ہوں تو وہ جماعت کی اکائی قائم نہیں رہ سکتی۔ بس ہمیشہ یہ کوشش کریں کہ ہم نے آپس میں ایک دوسرے سے پیار اور محبت کا سلوک کرنا ہے، آپس کے تعلقات کو اس طرح رکھنا ہے جس طرح دو پیار کرنے والے بھائیوں کا تعلق ہوتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میں 2 مسئلے لے کے آیا ہوں۔ اول یہ کہ اللہ تعالیٰ کی توحید اختیار کرو۔ دوسرے، جیسا کہ پہلے میں نے کہا، ہمدردی اور محبت میں اس قدر بڑھو کہ ایک مثال بن جاؤ۔ بس یہ باتیں ہیں جو ہمیں یاد رکھنی چاہیے اگر ہم توحید پہ قائم رہیں گے، اور توحید پہ قائم رہنے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف ہماری توجہ ہو۔ بس خدام الحمدیہ کہ ہر ممبر کو یہ چاہیے، بلکہ اطفال الحمدیہ کو بھی، کہ توحید کے قائم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حق ادا کریں، ایک ہو کے اللہ تعالیٰ کے آگے جھکیں، اور اس کے لیے ایک نظام جو اللہ تعالیٰ نے قائم فرمایا ہمارے لیے، ایک ہو کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے آگے جھکنے کے لیے، وہ نماز با جماعت ہے۔ بس نماز با جماعت ادا کرنے کی طرف بھرپور کوشش کریں۔ گزشتہ بیماری کے دنوں میں، کووڈ کے دنوں میں، مسجدوں میں نمازوں کی طرف اتنی توجہ نہیں رہی، لوگ گھروں میں نمازیں با جماعت ادا کرتے رہے، لیکن اس سے شاید یہ غلط اثر پیدا ہو گیا کہ اب گھروں میں ہی نمازیں پڑھ لیا کریں تو کافی ہے، لیکن یہ اس اکائی کو ظاہر نہیں کرتا جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کا تقاضا یہ ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے اس طرح مسجد میں آ کر نماز ادا کی جائے اور ایک ہو کر رہا جائے، تاکہ ایک اکائی کا احساس قائم رہے، اور ایک جو عبادت کی مشترکہ حالت ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حضور جب اس میں دعاؤں کی کیفیت میں جائے گی تو ایک اور انقلاب پیدا کرنے والی ہوگی، اور یہی انقلاب ہے جو پھر ہماری
زندگیوں میں بھی تبدیلی پیدا کرنے والا ہوگا اور ہمارے ذریعے سے دنیا میں بھی تبدیلی پیدا کرنے والا ہوگا. خدا تعالیٰ کے قریب ہم لانے والے ہوں گے. آج کل کے زمانے میں برائیاں مختلف ذریعوں سے پھیل رہی ہیں. بس ان برائیوں کو روکنے کے لیے بھی ہمیں چاہیے کہ اپنا تعلق اللہ تعالیٰ سے خاص طور پر بڑھائیں اور اس کے لیے بھرپور کوشش کریں. اپنی نمازوں کی حفاظت کریں، وقت پر نمازیں ادا کریں، نمازوں میں ایک ایسا رنگ پیدا کریں جس سے خالصتاً اللہ تعالیٰ کی محبت اور پیار ٹپکتی ہو اور اس کی رضا حاصل کرنے کی کوشش ہو. بس جب یہ حالت پیدا ہو جائے گی تو سمجھیں آپ ان لوگوں میں شامل ہو جائیں گے جو حضرت مسیح علیہ السلام کی بیعت کا بھی حق ادا کرنے والے ہیں اور حقیقی مسلمان بھی ہیں. اور یہی چیز ہے جو پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو دوسری معاشرتی برائیوں سے بھی روکے گی اور دنیا میں بھی آپ اپنا وہ کردار ادا کریں گے جس سے معاشرے کی برائیوں کو روکنے والے بن سکیں. حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا کو مقصود بذات نہ بناؤ بلکہ دین کو بناؤ. مقصد یہ کہ تمہارے اس دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کو حاصل کرنا تمہارا مقصد نہ ہو. گزشتہ کچھ عرصے سے میں نے خطبات میں بھی اس باتوں کا ذکر کیا ہے کہ کس طرح ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حق ادا کر سکتے ہیں، کس طرح ہم اپنے اعلیٰ اخلاق حاصل کر سکتے ہیں، کس طرح ہم اپنے اندر پاک تبدیلیاں پیدا کر سکتے ہیں اور پھر ان کے ذریعے سے ہم اپنے معاشرے میں کس طرح انقلاب پیدا کر سکتے ہیں. بس ان باتوں کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ اگر ہمارا مقصد دین ہوگا، اللہ تعالیٰ کی رضا ہوگی تو ہم یہ چیزیں حاصل کر سکتے ہیں اور اس ٹارگٹ کو، اس مقصد کو حاصل کرنے والے بن سکتے ہیں جس کے لیے ہم نے بیعت کی ہے. ورنہ جیسا کہ میں نے کہا کہ عام مسلمانوں میں اور ہمارے میں کوئی فرق نہیں ہوگا. فرق تو تبھی ظاہر ہوگا جب ہم دنیا کی جو خواہشات ہیں، خواہشات سے یا دنیا کی جو چمک ہے، دنیا کی جو اٹریکشنز ہیں، ان کو چھوڑ کر اپنی زندگی کا مقصد خدا تعالیٰ کی رضا کو بنا لیں. اللہ تعالیٰ دنیا کمانے سے نہیں روکتا. اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جو نعمتیں پیدا کی ہیں وہ ان میں مومنوں کا بھی برابر حصہ ہے، بلکہ بڑھ کر حصہ ہے. لیکن اللہ تعالیٰ ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ان نعمتوں کو سے فائدہ بھی اٹھاؤ اور اللہ تعالیٰ کا حق بھی ادا کرو، اس کی عبادت کا بھی حق ادا کرو اور اس کے بندوں کے بھی حقوق ادا کرو. اعلیٰ اخلاق دکھاؤ. ہمارا ہر عمل ایسا ہونا چاہیے جس میں ہم اللہ کا بھی حق ادا کرنے والے ہوں اور اس کے بندوں کا بھی حق ادا کرنے والے ہوں. حضرت مسیح علیہ السلام نے ایک جگہ فرمایا کہ دنیا میں اتنا جذب نہ ہو جاؤ، مال و دولت کو حاصل کرنے کے لیے اتنے زیادہ مصروف نہ ہو جاؤ کہ تمہیں خدا بھی یاد نہ رہے اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے حق بھی یاد نہ رہیں. بس یا پھر مال کی محبت تمہارے اندر نہ صرف رہ جائے یا اولاد کی محبت نہ صرف تمہارے اندر رہ جائے، بلکہ سب محبتوں سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی محبت ہو. اور جب اللہ تعالیٰ کی محبت ہوگی تو پھر اللہ تعالیٰ کے حکم پر چلتے ہوئے جہاں اولاد کی محبت کا حق ادا کرنے والے ہو گئے، وہ اسباب سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو حاصل کرنے والے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والے بنو گے، وہاں اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے والے بھی بنو گے. بس یہ بات ہمیشہ ہر خادم کو، ہر ذی شعور طفل کو یاد رکھنی چاہیے. پھر ایک بہت عام چیز جو ہے جس کی طرف حضرت مسیح علیہ السلام نے ہمیں توجہ دلائی وہ یہ ہے کہ ہمیں قرآن کریم پڑھنے کی طرف خاص طور پر توجہ کرنی چاہیے. قرآن کریم کی نہ صرف تلاوت کرنے والا ہو ہر خادم اور ہر طفل،
بلکہ اس کے معنی بھی جاننے والا ہو، اس کا ترجمہ بھی پڑھیں، اور پھر جہاں تک میسر ہو اس کی تفسیر بھی پڑھیں۔ اور اس کے لیے بہترین ذریعہ اس زمانے میں ہمیں قرآن کریم کو سمجھنے کا جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے وہ ہے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا لٹریچر، آپ کی کتب، آپ کے ملفوظات، جو کتابیں، اور اب جرمن زبان میں تو بہت ساری کتابیں ترجمہ ہو چکی ہیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی، ان کو پڑھنے کی کوشش کریں۔ انٹرنیٹ پر بھی اویلیبل ہیں اور پرنٹڈ فارم میں بھی اویلیبل ہیں، ان کو پڑھنے کی کوشش کریں اور سمجھنے کی کوشش کریں، اور پھر ہی آپ کو حقیقت میں قرآن کریم کی تعلیم کا بھی علم ہوگا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ظاہری بیعت تو صرف پوسٹ ہے، جب تک بیعت اور ایمان کا مغز اپنے اندر نہیں رکھتا کوئی تو اسے ڈرنا چاہیے کہ یہ بیعت جو ہے یہ کہیں ختم نہ ہو جائے۔ پوسٹ کا مطلب ہے کہ صرف شیل ہے، ایک خول چڑھایا ہوا ہے ہم نے اپنے اوپر ظاہری بیعت کا۔ حقیقی بیعت تبھی ہوگی جب ہمارا ہر عمل خدا تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے والا ہوگا، خدا تعالیٰ کا حق ادا کرنے والا ہوگا اور اس کی مخلوق کا حق ادا کرنے والا ہوگا، تبھی ہم اس مقصد کو پا سکیں گے جس کی خاطر ہم نے بیعت کی ہے۔ نہیں تو جیسا حضرت مسلم نے فرمایا ایک خول ہے، اور اگر ہم نے اپنی اصلاح نہ کی تو ہماری آئندہ نسلوں کی بھی کوئی ضمانت نہیں کہ ان کی کبھی اصلاح ہو سکے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ دین کو دنیا میں مقدم کرنے کا جو آپ عہد کرتے ہیں اس کی حقیقت تبھی ظاہر ہوگی جب ہم حقیقت میں دین کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں گے، اور اس کے لیے جیسا کہ میں نے کہا قرآن کریم کو پڑھنا اور اس کو سمجھنا، اور اس کی تفسیر کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اور خلفاء کے تفسیریں پڑھنا، یہ چیزیں ہیں جو آپ کو صحیح علم مہیا کر سکیں گی۔ اسی طرح اس زمانے میں بہت سارا باتیں جو ہیں وہ میڈیا میں یا پرنٹ میڈیا میں یا سوشل میڈیا پہ یا ٹی وی پہ مختلف صورتوں میں ایسی ہو چکی ہیں جو ہمارے اخلاق خراب کرنے والی ہیں، اور ان کو صحیح رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان چیزوں سے بچیں۔ حضرت مسلم نے فرمایا بد صحبت سے اپنے آپ کو بچاؤ، اور اس کے لیے سب سے پہلا ذریعہ تو یہی ہے کہ دعائیں کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بد صحبت سے بچائے، پھر ایک ارادہ کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بد صحبتوں سے بچائے۔ شام کو آ کے انٹرنیٹ کھولا، غلط قسم کے پروگرام دیکھنے لگ گئے، یا ٹی وی پہ غلط پروگرام دیکھنے لگ گئے، یا باہر جا کے غلط قسم کے دوستوں میں بیٹھ کے غلط باتیں سیکھنے لگ گئے۔ یہ ساری باتیں ایسی ہیں جو دین سے دور لے جانے والی ہیں اور خدا تعالیٰ سے دور لے جانے والی ہیں۔ بس ہر خادم کو، ہر طفل کو ان باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے، اور فی زمانہ جب کہ بعض باتیں اس معاشرے میں اخلاقی لحاظ سے بری نہیں سمجھی جاتی، بعض باتیں چھوٹی عمر کے بچوں کو بھی ایسی بتائی جاتی ہیں جن کو سمجھنے کی ان کی عمر ہی نہیں ہوتی، ان کو سمجھانے کے لیے بھی جو ماں باپ ایسے ہیں، خدا الحمدیہ میں بھی ایسے ماں باپ ہیں جن کے بچے ابھی چھوٹی عمر کے ہیں، پرائمری اسکولوں میں جاتے ہیں، چھوٹی کلاسوں میں جاتے ہیں، ان کو چاہیے کہ ان کے ساتھ دوستانہ ماحول پیدا کر کے ان کو دین کی باتیں سمجھاتے رہیں، خود بھی برائیوں سے پرہیز کریں، اپنے اولاد کو بھی برائیوں سے بچائیں، اور یہی ایک طریقہ ہے جس سے ہم اپنی نسل کو بچا سکتے ہیں، اور یہی ایک طریقہ ہے جس سے ہم اس عہد بیعت کو پورا کر سکتے ہیں جس کے لیے ہم نے حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت کی ہے، اور یہی وہ طریقہ ہے جس سے ہم خدا الحمدیہ کے عہد کو پورا کر سکتے ہیں، یہی وہ طریقہ ہے جس سے آپ خلافت کے صحیح وفادار بن سکتے ہیں، اور جو عہد کرتے ہیں کہ خلافت احمدیہ کے قائم رکھنے کے لیے ہر قربانی کروں گا، اس کا آپ حق ادا کر سکتے ہیں۔ ورنہ اگر دنیا کی برائیوں میں پڑ گئے، دنیا کی علائشوں میں پڑ گئے، دنیا کی چمک میں پڑ گئے، تو پھر یہ چیزیں آپ کبھی حاصل نہیں کر سکیں گے، اور اس مقصد کو بھی
بھول جائیں گے جس مقصد کے لیے آپ نے یا آپ کے بڑوں نے بیعت کی اور جماعت احمدیہ میں شامل ہوئے۔ یہاں آ کے اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں میں بہت سارے خاندان ایسے ہیں جن پر بہت اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ کا کہ ان فضلوں کا شکر ادا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی تعلیم کے مطابق ہم عمل کرنے والے ہوں اور اس کی رضا کو ہر وقت حاصل کرنے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔